السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل الکنس ویورز۔ آج میں ڈاکٹر صاحب سے بہت ہی ایک کیا کہہ سکتے ہیں اسے کہ مطلب کہ بہت ہی پوچھے جانے والا سوال ہے، اور یہ اکثر لوگوں کو کنفیوژن بھی ہے ذہن میں کہ کیا لیڈیز جو ہیں، خواتین، وہ معلم عالم جو ہمارے اسکالرز ہیں ان سے کیا شرعی احکامات کے سوالات پوچھ سکتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہ اکثر پایا جاتا ہے کہ جی یہ جائز نہیں ہے، یا آپ کو اپنے کچھ چیزوں میں یہ بے پردگی پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس طرح سینس میں لیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ اچھا نہیں لگتا اور لیڈیز کو خاموش رہنا چاہیے۔ تو آپ ذرا ہمیں اس بارے میں ذرا ڈاکٹر صاحب ذرا گائیڈ کر دیں، کیا آپ ایز اے عالم دین آپ کیا پریفرنس دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ ہر وہ معاملہ جو ہمارا دیگر دنیا کے جہتیں ہیں ان میں تو خواتین ہر طرح کی بے پردگی اپنے والد کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں، اچھی بری موویز جو ہیں وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتی ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ دیکھ سکتی ہیں، دیگر لوگوں کے ساتھ دیکھ سکتی ہیں۔ لیکن شریعت کا کوئی مسئلہ ہو، اور بالخصوص جو شرعی مسائل ایسے ہیں جو کہ کسی حد تک جو ہے نا وہ اس میں شرم کا پہلو انوالو ہوتا ہے، جی تو ان کے حوالے سے تو ہمارے لوگوں میں اکثریت میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات میں بتاؤں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں، جو جو شرم والے مسائل بھی جو ہے نا وہ پوچھنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں کرتی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین جو ہے وہ بنیادی طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق چلنے کا نام ہے، اور اللہ کی نافرمانی اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی سے بچنے کا نام ہے۔ اب اگر ایک آدمی شرم کے نام پہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے مسئلہ نہیں پوچھنا، تو یہ نامناسب سی بات ہے۔ اگر کوئی عالم دین ہے تو بالخصوص جو ہے وہ اپنے شوہر کے ذریعے انڈائریکٹ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، لیکن براہ راست سوال پوچھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ذریعہ ہے کہ آپ کا شوہر جو ہے یا آپ کے بھائی ہیں یا آپ کے والد صاحب ہیں، اگر ان کے ذریعے اپنی والدہ کے ذریعے یا اپنے کسی توسط سے آپ یہ سوال پہنچا سکتی ہیں، تو وہ بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، وہ ایک اچھا سلیقہ ہے۔ نبی علیہ السلام سے یہ طریقہ بھی ثابت ہے کہ بہت ساری صحابیات جو تھیں وہ سیدہ عائشہ اور دیگر امہات المومنین کے پاس آتی ہیں اور اپنے جو شرعی مسائل تھے ان سے پوچھتی تھیں۔ لیکن اس کے بارے میں ایسی بھی روایات ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں میں صحابیات نے رسول اللہ علیہ السلام سے براہ راست سوالات پوچھے جی اور آپ نے ان کے جوابات بھی دیے۔ جی لہٰذا یہ متھ جو ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ جی میرے نقطہ نظر سے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے شرعی مسائل جو ہیں وہ اگر اپنے براہ راست پوچھنے میں اگر ان کو کسی طرح کی شرم ہے یا کسی طرح کی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو وہ اپنے محرم رشتوں کے ذریعے، اپنی والدہ کے ذریعے، اپنے والد، بھائی یا دیگر جو اس کے متعلقات ہیں وہاں تک پہنچا کے اور وہ مسئلہ پوچھ سکتی ہیں۔ اور اگر ان کو براہ راست بھی پوچھنا پڑے تو وہ پوچھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں، اور اس میں شرم والی بات کوئی نہیں۔ جی، جیسے کہ آج کل ہمارا دور ہے، اس کے اندر آپ ہر جس طرح کے ہم دور میں آج کل گزر رہے ہیں، اب اس طرح کے تو حالات رہے بھی نہیں جب باقی چیزوں میں ممانعت نہیں رکھی جاتی، اور ہمارے لیے وہ ایک کلچر نارم دے دیا جاتا ہے جی کہ یہ آج کل کا کلچر ہی ایسا ہے۔ تو مجھے بھی یہی چیز محسوس ہوتی تھی کہ اس بات میں کیوں لوگ منع کر دیتے ہیں کہ جی یہ ایک شرم کا پہلو آ جاتا ہے اور آپ کو یہ بات نہیں ڈسکس کرنی چاہیے ڈائریکٹلی، یہ اچھا نہیں لگتا۔ اور جیسے آپ نے کہا جس طرح وہ ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی، اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ خواتین خود بھی ڈائریکٹ سوالات پوچھ لیتی تھی۔ نہیں، بلکہ میرے نقطہ نظر سے یہ بڑی اہم بات ہے۔ میں نے تو نبی علیہ السلام کے اس طرز عمل کو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی جو ہے نا اس کو بڑا کھلے طریقے سے رکھا ہے۔ جب کبھی بھی اس کا پیریڈز کا مسئلہ ہوتا تھا تو وہ اس نے نماز نہیں ادا کرنی ہوتی تھی، تو وہ مجھے کہہ دیتی بابا آج سے میں نے نماز نہیں پڑھنی، تو مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ حالانکہ وہ میری بیٹی کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، میں نے اس کو یہ چیز رکھی کہ یہ چیزیں وہ ہیں
جو شرم والی نہیں دوسرے. اب یہ بات کتنی عجیب سی ہے کہ اگر باپ اپنی بیٹی سے کہے کہ بیٹا نماز پڑھ لو اور وہ اس وقت ایام خاص میں ہو, حیض کی حالت میں ہو, اور وہ بیچاری شرمندہ ہو کے کوئی بات بھی نہ کر سکتی, اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ اپنے باپ سے کہے بابا میں نے نماز نہیں پڑھنی. جی تو اس صورت میں والد بھی دوبارہ اس کو یہ بات نہیں کرے, بار بار شرمندہ نہیں کرے گا. تو میرے نقطہ نظر سے یہی ہے کہ ترجیح ایسی ہو جانی چاہیے کہ اگر خاتون واقعتاً پوچھنے میں اس کو کوئی کسی قسم کی مشکلات ہیں تو وہ اپنے والدہ کے ذریعے یا اپنی بہن کے ذریعے وہ اپنے سوال کو جو ہے نا اپنے کسی محرم رشتے تک پہنچا کے اور وہ آگے کسی عالم سے پوچھ لیں. لیکن اگر اس میں اتنی استطاعت ہے تو اس میں شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے, کسی طرح کی قباحت نہیں ہے. جیسے کہ ہم اب یہ چینل شروع کیا ہے تو اس میں نے جو ابھی بات کر رہا ہوں تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ پروگرام کر رہا ہوں, تو اس صورت میں اب کئی ایسے سوالات ہوں گے جو وہ مجھ سے پوچھیں گی تو ان کے جوابات بھی ہم نے دینے ہیں. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں جو ہیں وہ اپنے مسائل جو ہے ان کو خود ڈسکس کر سکیں, اور خاص طور شرع کے اندر جو ہے ایک مخصوص حد کے اندر رہتے ہوئے اور پورا لحاظ رکھتے ہوئے اگر بات کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. شکریہ. چلیں خواتین و حضرات, آج تو ہماری اس ویڈیو کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے, اور انشاءاللہ آگے آپ کو ضرور اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی. اور آپ لوگوں کا جو بھی سوال ہو تو آپ لوگ ضرور مینشن کیجیے گا کمنٹ باکس میں, انشاءاللہ ہم ان کو دیکھیں گے, پڑھیں گے اور پھر آپ کو اس کے جواب ویڈیو کی صورت میں دیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کرنا, اپنی فرینڈز کے ساتھ مت بھولیے گا, اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.